الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ کتاب لا ریب قرآن مجید و فرقان حمید کی میں نے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک کائنات جل وحدہ لا شریک نے ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بنایا، اور انسان بنا کر مسلمان پیدا کیا ہے۔ اور مسلمان کا سب سے بڑا جو شرف ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ دیندار طبقہ ہو یا دوسرا طبقہ ہو، وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں، نیشنل چینلوں پر دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر یا ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جس طرف میں بات کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، نیشنل چینلوں پر اور سوشل میڈیا کی اپلیکیشنوں پر لائیو بیٹھ کر یا ویڈیو اپلوڈ کر کے ہم ایک دوسرے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کا جامع اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہم ویورز لینے کے لیے، اپنی براڈ پر دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، فالوور بڑھانے کے لیے، سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، اور اس کھیل تماشے کا اصل مقصد وہ ڈالر ہیں کہ جو ہماری ایک دوسرے کی مخالفت کو دیکھ کر لوگ ویورز بنتے ہیں، فالوور بنتے ہیں، سبسکرائبر بنتے ہیں۔ آخری تماشا اس کا یہ سامنے آتا ہے کہ جس براڈ پر زیادہ گالی گلوچ ہو رہی ہوگی، زیادہ عریانی اور فحاشی سکھانے کا سلسلہ ہوگا، اس براڈ پر چسکا لینے کے لیے اور اپنے گندے نفس کو خوش کرنے کے لیے لوگ زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بحیثیت مسلمان میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے
تو مسلمان ہونے کی جو نشانی میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان عالی شان میں بتائی ہے، اس کی روح سے وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ ٹک ٹاک کیونکہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہماری انگلیوں کی ورزش ہوتی ہے، ہماری انگلیوں کا جو دورانیہ ہے وہ چلتا ہے، اور ہم لوگ ان بروڈوں پر بیٹھ کر اپنے گندے نفس کو راضی کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں لائیو مجرے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، لائیو ایک دوسرے کو گندی گالیاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نکالی جا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منہ کالے کیے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک ہی بستر میں بیٹھ کر لوگوں کو عریانی اور فحاشی کے مناظر دکھاتے ہیں۔ تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کا جو بازار گرم ہوتا ہے، وہ جو لوگ گندگی کو تلاش کرتے ہیں وہ ان بروڈوں پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دینی طبقے کو لیجئے تو انہوں نے گرجدار آوازوں کے ساتھ، اپنی شعلہ بیانی کے ساتھ ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دینی طبقے سے ہٹ کر ہی لوگ بدنام ہیں، جو دیندار لوگ ہیں جن کو ہم داعیان اسلام کہتے ہیں، وہ بھی اپنی اپنی بروڈوں پر بیٹھ کر مہذب قسم کی حرکات کے ذریعے ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر لائیو بروڈ پر نہ بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی کلپ ریکارڈ کر کے اسے اپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور اور اس میں ساری غرض یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنے والے زیادہ ہوں، ہمیں فالوور، ہماری اپلیکیشنوں پر فالوور بڑھیں، اور یوٹیوب پر جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کے ویورز بڑھیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں، ہمارے لائک بنیں، ہماری بروڈوں کو، ہماری ویڈیوز کو، ہماری اپلیکیشنوں کو لوگ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ مقاصد یہی ہوتے۔ اور اگر آپ ٹک ٹاک کی بروڈوں پر آ جائیں تو کوئی صحابہ کرام کو بھونک رہا ہوتا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں اپنی گندی زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی مائیں جن کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں، ان کے خلاف اپنی غلاظت بھری زبان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے مسلمانوں میں مکاتب فکر ہیں ان کا کام تو صرف ایک ہی ہے کہ وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، یعنی ہر بندے نے مخالفت کے اپنے اپنے گریڈ بنائے ہوئے ہیں، ہر بندے نے مخالفت کے اپنے اپنے گریڈ بنائے ہوئے ہیں، اور ان گریڈ کو سامنے رکھ کر کوئی مہذبانہ طریقے سے ایک دوسرے کی تذلیل کرتا ہے، کوئی ننگی گالیاں دے کر ایک دوسرے کی تذلیل کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر جاری رہتا ہے، کوئی اپنی زبان سے گالی نکالتا ہے، کوئی لکھ کر گالی نکالتا ہے، یعنی ہر بندے نے اپنی تہیں کوئی نہ کوئی اصول ایجاد کیا ہوا ہے کہ جن اصولوں کے تحت ہم ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہوتی ہے، بالخصوص جو دنیا دار بندے ہیں ان پر زیادہ دکھ نہیں ہوتا، دکھ تو ان پر بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تذلیل کیوں کرتے ہیں، لیکن جب دیندار آدمی ایک دوسرے کی مخالفت عام مجالس میں، عام پبلک میں، عام طبقے میں،
بیٹھ کر کرتا ہے تو اس وقت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ بعض تو ایسے بھی نڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے بھی ہیں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، مجھے، آپ کو، کہ یہ جو ہم حرکات کر رہے ہیں، ان حرکات کا ہم نے میدان معاشر میں، اگر کوئی مسلمان ہے جو معاشر کے میدان کو مانتا ہے، یہ جو ہم گندی گندی حرکات کرتے ہیں، کیا ہم نے خالق کائنات کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے کیے کا حساب نہیں دینا؟ اپنے کیے کا حساب نہیں دینا؟ اب دیکھیں نا، 14 اگست کا مہینہ ہے، یہ اگست کا مہینہ، لوگوں نے جھنڈیاں لگائی، جھنڈے لگائے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مفسر فتوے لے کر نہ آیا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا، ایک دوسرے کو کافر کافر کے فتوے بھی لگیں گے، جھنڈیاں، جھنڈے، چراغاں کرنے والوں کو بدعتی اور مشرک بھی کہا جائے گا، اور وہ فتوے تیار ہیں، لوگوں کی جیبوں میں ہیں، جو اپنے آپ کو مفکر، مفسر، محدث سمجھتے ہیں، وہ صرف ان فتووں کو اگست کے مہینے میں نہیں نکالتے، لوگ جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں، اور وہ جو لوگوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں، وہ بھی اپنے مدارس میں، اپنے تعلیمی اداروں میں 14 اگست بھی مناتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں اپنے فتوے نہیں نکالتے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کا مہینہ آتا ہے، یہ خبیث الفطرت لوگ وہاں اپنے فتوے نکالتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا جشن منانے والوں کو کوئی مشرک کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بدعتی کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کافر بھی کہہ دیتا ہے۔ فتوے تیار ہیں، فتوے تیار۔ اگر فتویٰ نہیں نکلتا تو فقط 14 اگست کے مہینے میں نہیں نکلتا۔ اگر دنیا کے تمام جشن ولادت کا انکار کرنے والے مفتیوں کے فتوے نکلتے ہیں تو وہ صرف ربیع الاول شریف کے مہینے میں نکلتے ہیں۔ میں اپنے آج اس لائیو براڈ کے ذریعے بھی پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میری براڈ کو اگر آپ ایک آدمی بھی بیٹھا ہے شیئر کر دے، ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پیغام کسی اور تک بھی پہنچے، وہ آگے شیئر کرے کہ خدا را اگر آپ کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا جشن منانا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو تو جشن ولادت خوشی سے منانے دیجیے نا۔ آپ کا مقدر آپ کو مبارک ہو، اور جو مناتے ہیں ان کا مقدر ان کو مبارک ہو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی ابلیس کا ہم نوا بن جاتا ہے، جسے سب سے بڑی تکلیف تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کی۔ برائے مہربانی لائیو بروڈوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں۔ کتنا ثواب ملتا ہے آپ لوگوں کو، کتنی دولت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کو جب گالیاں نکالتے ہیں کتنی دولت اکٹھی کر لیتے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہے کیا انہوں نے اپنے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانی ہے؟ مجھے سورۃ البقرہ کا وہ رکوع یاد آ رہا ہے جب خالق کائنات جل وحدہ لا شریک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتوں کو جمع کیا، تمام فرشتے خالق کائنات جل وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک نے خطاب فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا کس کو اپنا نائب بنائے گا؟ جو زمین پر فساد برپا کرے گا، جو زمین پر خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے تخلیق آدم پر جب اعتراض کیا تو رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ تخلیق آدم پر اعتراض سب سے پہلے ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا، کس کو اپنا نائب بنا رہا ہے؟ اور وہ فرشتے، وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمہ وقت فرما بردار ہے۔ جس فرشتے کو رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے جس حالت میں پیدا کیا ہے، وہ اسی حالت میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اگر کسی کو قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے، وہ جب سے تخلیق ہوا ہے وہ قیام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو رکوع کی حالت میں پیدا کیا ہے، جب سے تخلیق اس کی ہوئی ہے وہ رکوع ہی کر رہا ہے۔ جو سجدے میں پیدا ہوا ہے، حالت سجدہ میں وہ سجدہ ہی کر رہا ہے۔ جو تشہد کی حالت میں پیدا ہوا ہے وہ تشہد ہی کر رہا ہے۔ اور قرب قیامت سب کہیں گے اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ایک انسان ہے جو رات کے ایک پیر اٹھتا بھی ہے، لوگوں کو بتاتا ہے صبح میں رات میں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ تو تخلیق آدم پر سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ اللہ نے آگے ان کو جواب دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ سارے فسادی تھوڑے ہوں گے، اس ساری میری مخلوق میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو مجھے منانے والے ہوں گے، مجھے میرا قرب لینے والے ہوں گے۔ ان میں نبیوں کا گروہ ہوگا، صدیقین کا گروہ ہوگا، شہداء کا گروہ ہوگا، صالحین کا گروہ ہوگا۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو لوگ لائیو اپلیکیشنوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں۔ غیروں کو کیا میں دعوت دوں؟ غیروں سے تو ہم نے سیکھا ہے منافرت پھیلانا، نفرتیں پھیلانا۔ غیروں کے فیشنوں کو اپنا کر تو ہم نے اپنی زبانوں کو، اپنے کردار کو گندا کرنا شروع کر دیا کہ وہ انبیاء کی سیرتوں کو پڑھیں، بالخصوص لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بہترین جو زندگی ہے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان بہن، بیٹی، ماں، جب تو لائیو براڈ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی نکالتی ہے، ایک دوسرے کو فحاشی کا جملہ کستی ہے، دیکھنے والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کے اعضاء دکھاتی ہے، تیرے آقا نے، تیرے اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کے، آپ نے اپنی زبان کو انگلی سے پکڑا، باہر فرمایا کوئی اپنی اس زبان اور دو رانوں کے درمیان لٹکنے والے نفس کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور جب تم لائیو اپلیکیشنوں پر بیٹھ کر انسانیت کو عریانی اور فحاشی کا درس دے رہے ہو، تو کیا تمہارے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز۔ جی السلام علیکم شہریار بھائی۔ وعلیکم السلام اشرف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی دعائیں الحمدللہ۔ جی حکم کریں۔ اشرف بھائی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی سامان کے لیے، آپ نے کہا تھا ابھی تو ہے سامان جا رہا ہے، کچھ رکھا ہے ابھی۔ اچھا سامان آپ کے پاس کیا ہے شہریار بھائی؟ جنرل آئٹم ہے، گھر کے کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ نے پیک کیا ہوا ہے؟
नहीं, पैक तो नहीं किया हुआ। अच्छा, में है मतलब कल पैक से में है। कल लोडिंग शुरू हुई है, कल लोडिंग है। अच्छा जुमेरात को मीटिंग है कराची पोर्ट पे, तो काम शुरू समझो हो गया है कुछ ना कुछ, लेकिन कन्फर्म ये नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा। कल लोडिंग हमारी हुई है अच्छा कंटेनर की, तो ये मैंने ना नाम लिखे हुए थे सबके, इतला दे रहा था कि काम शुरू हो चुका है, तो आप लोग रब्ता करें। तो आपने कर लिया, तो आप सामान तैयार करें ना। नहीं, हमारा सामान तो तकरीबन तैयार ही है। और कितना होगा सामान? तकरीबन होगा 60-65 kg है। अगर उठाया तो संडे को दुबई के आर्डर हुए ना 4-5 आर्डर, तो फिर उठाएंगे इंशाल्लाह। संडे को क्या तारीख हो? संडे को दिन तारीख क्या होगी? सच है। ये आज तारीख कितनी? 21 है। 21 है आज जी। 22, 23, 25 होगी। हाँ ठीक है। हाँ, मैं आपको इतला दूंगा इंशाल्लाह। रेट बता दें मुझे। रेट 3.5 दिरहम में नॉर्मल रेट। कुछ करें इसमें यार, घर का सर जी यही तो रौला है। और 3 महीने का ज़हन में रखना, आपने 3 महीने ज़हन में रखने। अच्छा हाँ जी, चले ठीक है, फिर आप मुझे राब्ता करें ना संडे को। ओके सर जी, ओके इंशाल्लाह। बस मैं फिर वेट करूँगा। इंशाल्लाह करेंगे आप। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अकबर। मैं तो कर रहा था कि हमें अंबिया की सीरत को पढ़ना है, हमें अगयार को फॉलो नहीं करना, हमने अंबिया को फॉलो करना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यार अगर मैं अपने आप से मुखातब करूँगा, अगर मैं आपको मुखातब करूँगा, तो आप में से कोई बंदा कह देगा जी पहले अपने आप को तो ठीक करो। अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाऊंगा ना, तो मेरी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी होगी। अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, सालिहीन नेक लोगों के रास्तों पर चलूँगा, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। कुरान मजीद ने 4 गरोहों का जिक्र किया है जिन पर अल्लाह फरमाता है मैं इनसे सबसे ज़्यादा मैं इनसे राज़ी हूँ। वो नबियों का गरोह, वो शुहदा का गरोह, वो सिद्दीकीन का गरोह, वो सालिहीन का गरोह। हमें इनके ज़िंदगी को सामने रखना है। हमें हमें फॉलो किसे करना है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर। कुरान पाक ने कई दफ़ा कहा है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या है? मैं युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह ही की इताअत करता है। तो मौजू हमारा कि हम एक दूसरे की मुखालफत क्यों करते हैं? सिर्फ शैतान को राज़ी करने। सबसे मेरा भारी जुमला, हम एक दूसरे की मुखालफत इसलिए करते हैं कि शैतान राज़ी हो। शैतान राज़ी होता है कि जब कोई नंगी गालियां निकालता है, एक दूसरे का नाम बिगाड़ के पेश करता है, लाए बरोडों पर बैठकर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुंह काला करता भी है और करवाता भी है। फिर शैतान खुश होता है उरियानी और फाशी के कामों से। आपने देखा है लाइव बरोडों पर कि मियाँ बीवी एक बिस्तर में बैठकर देखने वालों को खुश करने के लिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और गिफ्ट हासिल करने के लिए किस किस्म की हरकत करते हैं। आप लोग देखते हैं ना। हम अब अगर कहेंगे जी आप नहीं देखते होंगे, तो हमारी नज़रों से भी जब टिकटॉक देखते हैं तो ऐसी हरकत हमारे सामने भी आती हैं, हमारे सामने आती हैं ऐसे हरकत। इससे हम इनकार क्यों करें कि हम टिकटॉक नहीं देखते? दावा ये होता है कि हम मुसलमान हैं। मुझे अफसोस होता है ये सराकी पट्टी वालों पर, जनूबी पंजाब के लोगों पर, जिन पर गुर्बत इतनी ही तारी हो चुकी है कि वो अपनी माँओं बहनों बेटियों और फैमिली को दिखाकर, उनके डांस दिखाकर, उनकी अजीबो गरीब हरकत को दिखाकर वो डॉलर कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या जनूबी पंजाब या सराकी पट्टी के कोई गैरतमंद लोग अब
وہاں کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ تم حلال رزق نہیں کما رہے ہو بلکہ حرام کما رہے ہو، اور بڑے دعوے کے ساتھ وہاں یہ بروڈوں پر کہا جاتا ہے یہ ہماری روزی روٹی ہے، یہ ہماری روزی روٹی ہے۔ اوریانی اور فحاشی کا یہ عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے میاں بیوی ایک بستر میں بیٹھے ہیں، لیکن کیا میاں بیوی کیمرہ چلا کر ہی ایک بستر میں بیٹھ کر عوام الناس کو اور پوری دنیا کو اپنی بے غیرتی اور بے حیائی دکھائیں گے؟ حدیث پاک میں تو اس مرد کو دیوس بے غیرت کہا گیا ہے جو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور پھر اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئی حرکات کو عوام الناس کو دکھائے یا بتائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات کو اپنی بیوی سے ملے پھر صبح لوگوں کو بتائے کہ میں کیسے ملا، فرمایا اس نے ایسے ہی کیا جیسے اس نے اپنی بیوی کے کپڑے اتار کر کسی کو دکھا دیے۔ کیا یہ غیرت ہے؟ کیا جنوبی پنجاب اور سرائکی یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں میں کوئی غیرت مند نوجوان، کوئی غیرت مند بزرگ، کوئی غیرت مند ادارے ایسے نہیں ہیں جو اس پٹی کے لوگوں کو ہڈی دیں، لگام دیں کہ تم نے یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار کس قدر گرم کیا ہوا ہے؟ یقین کریں ٹک ٹاک پر جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے لائیو بروڈوں پر کام کر رہے ہیں ان کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ جنوبی پنجاب کے علاقے کے لوگوں کا ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے علاقے کے لوگوں کا ہے۔ وہ بے سرے مرد ہوتے ہیں، ان کو کون دیکھے، ان کو کون سنے، ان کو بولنا نہیں آتا، وہ اپنی بیویوں کو لائیو بروڈوں پر لا کر ڈالر کمانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی بے غیرتیاں، اپنی بے حیائیاں دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو ننگی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ٹک ٹاک یہ انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے۔ آج ایک ہمارے بھائی ہیں ٹک ٹاک پر، ان کا ایک چھوٹا بچہ وہ مدینہ پاک میں بڑا وائرل ہوا ہے، تو ان کی آئی ڈی پر لکھا ہوتا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ تو وہ ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہنے لگے جی میں ایک لائیو بروڈ پر پہنچا تو وہاں ایک نعت خان گانا گا رہے تھے، پہلے وہ نعتیں پڑھ رہے تھے پھر گانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں نے اسے کمنٹ کیا کہ آپ کو، اور وہ جو نعت خان تھا وہ سید زادہ بھی تھا، کہتے میں نیچے کمنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا لائیو کال پہ لے کے آؤ، تو کہا انہوں نے کہا کہ میں لائیو کال پر گیا تو میں نے کہا کہ آپ سید زادے ہیں، آپ نعت خوانی کرتے کرتے گانا گا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صبح سے لے کر ابھی تک نعتیں پڑھ کے تھک گئے ہیں تو لہذا ہم نے گانا شروع کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا اس کو ذرا دبوچ کے رکھو، اس جو لائیو کال پر آیا ہے ہم پھر گانا گاتے ہیں۔ یعنی یہ بے غیرتی اور بے حیائی اور بدماشی والے کام نہیں ہیں۔ یہ ٹک ٹاک والے انہوں نے اپنے پاس ہر زبان کے متراجم رکھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے آج تک مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جو ٹک ٹاک پر اچھا کام کرے اسے کمیونٹی گائیڈنس آ جاتی ہے، جو ٹک ٹاک پر اوریانی، فحاشی اور بےہودگی کا کام کر رہے ہو اسے تم ہائی لائٹ کرتے ہو، اسے تم آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ وائے ناکامی، میں مسلمانوں کے لیے تو یہی کچھ کہوں گا کہ وائے ناکامی، مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی، سونے کا چمچ لے کر مسلمان پیدا ہوا ہے۔ خیر یرا شر یرا، قیامت کے دن تمہارے خیر کا بھی ذرہ بھر خیر ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا، اور ذرہ بھر بھی تمہارا شر ہوگا، اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ خیر کرو گے شر کرو گے، فیصلے تو ہونے۔ کیا تو نے اس دنیا میں عیش کر رہے نا، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے 4 دن کا ساز ہے۔ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی ہے، زندگی بڑھتی نہیں کم ہوتی ہے۔ میں
اپنے دیندار طبقوں سے بھی یہ کہوں گا، اور جو اپنا تعلق صرف نام کے مسلمان کے طور پر رکھتے ہیں ان سے بھی کہوں گا، خدا را لائیو بروڈوں پر بیٹھ کر، لائیو اپلیکیشنوں پر بیٹھ کر، خواہ وہ ٹک ٹاک ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، نیشنل چینل ہو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کیا کرو۔ خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اس کا بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا رہتا ہے وہ دھبا پھیلتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس دھبے کے اندھیرے میں پورا دل گھر جاتا ہے، دل اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے آدمی کو ایسے کچھ بھی سمجھاؤ اس پر اثر نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے آپ کو ذکر الہی کی طرف لگائیں، خدا را اپنے آپ کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لگائیں۔ عشق احمد کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق احمد کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اپنے قلوب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے نور العلا نور کیجیے۔ نماز پڑھیے، نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ یہ جو لائیو بروڈوں پر بیٹھ کر اریانی اور فحاشی کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا ہے، میرے مسلمان بھائی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو دعوت ہے، نماز پڑھو۔ نماز کے ذریعے تم فحاشی، اریانی اور ان گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی نماز طلب کرو جو تمہیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نہ طاقت سے نیکی ہوتی ہے اپنی طاقت سے، نہ اپنی طاقت سے کوئی بندہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ یقین کیجیے کوئی نہیں بچ سکتا۔ خدا را اپنے آپ کو جہنم کی طرف مت لے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بار بار جہنم کی طرف جاتے ہو، میں بار بار تمہیں پیچھے سے کھینچتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں جب ہم برے اعمال کرتے ہیں، گنبد خضرا کے مکین کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں گنبد خضرا کے مکین کو کس قدر راحت ہوتی ہوگی۔ جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نا، تو جب ہم نہیں پڑھتے تو جس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نماز پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو جب نہ پڑھیں تو کیا آپ کو بے چینی نہیں ہوتی ہوگی؟ خدا را اپنے آپ کو اریانی سے، فحاشی سے، خدورت سے، عداوت سے، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی بھائی میرے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ارادہ کر کے دیکھو گناہوں سے بچنے کا، وہ مالک ضرور مدد فرمائے گا، وہ مالک ضرور سعادت نصیب کرے گا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اپنی زندگیوں میں سے جھوٹ نکال دو، ہر قسم کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اپنے کردار کو پاک کرنے کی کوشش کرو، یقین کرو سچا پکا مسلمان بنو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں، تمہیں دیکھ کر لوگوں کو، اغیار کو، غیر مسلموں کو اسلام یاد آ جائے، تمہیں دیکھ کر غافل دلوں کو اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ اپنی صحبتیں درست کریں، ایسی صحبتوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں جہاں ذکر الہی ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء ہو، جہاں جوڑنے کی بات ہو، توڑنے کی بات نہ ہو۔ بائیکاٹ کریں نا ان اریانی اور فحاشی کی اپلیکیشنوں کا۔ ہزاروں لوگ یار بیٹھے ہوتے ہیں چٹی چمڑی دیکھنے کے لیے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اریانی اور فحاشی کی باتوں کا چسکا لینے کے لیے۔ میں کل ایک
سکھڑا سنگھ تھا مترا، اس کی ایک ویڈیو یا اس کی لائیو براڈ دیکھ رہا تھا، وہ بھی اسی بات پر گالیاں، ننگی گالیاں نکال رہا تھا۔ وہ تو اب اسے کون سمجھائے کہ تو غلط بات کر رہا ہے، سمجھانے والی بات سمجھا۔ وہ بھی یہی لوگوں کو کہہ رہا تھا، ایک کافر ہو کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کافر ہو کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے جسموں کو دکھا کر کیا کما رہے ہو، کیا ڈالر کما رہے ہو۔ وہ کافر ہو کر لوگوں سے یہی پوچھی جا رہا تھا۔ میں اپنے مسلمان، یقین کریں ٹک ٹاک کی براڈ پر اتنے غیر نہیں ہوں گے جتنے اپنے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو بٹھا کر ایک ایسی اپلیکیشن، ایک ایسی براڈ ہے، وہ بہن بھائی ہیں، لیکن آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، وہ بہن بھائی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، وہ بہن بھائی ایسی ویڈیو بناتے ہیں جیسے میاں بیوی ویڈیو بناتے ہیں۔ بے غیرت ہیں وہ بھائی۔ آج کل فحاشی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ فحاشی سر چڑھ کے بول رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں سارا قصور ہی مولویوں کا ہے۔ یعنی جب ہمیں کسی طرف سے کوئی شے نہیں نا بات کرنے کی ملتی، ہم کہتے ہیں سارا قصور ہی مولویوں کا ہے۔ ہر داڑھی والے کو مولوی سمجھ کر ہماری لائیو براڈ پر لوگ گالیاں نکال کے ہمیں چلے جاتے ہیں۔ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قال اللہ قال رسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں نکال کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اوریانی فحاشی والی براڈوں پر بیٹھ کر یاد رکھنا، ننگے پن کو ہمیشہ کا عروج نہیں ہے، ننگے پن کو ہمیشہ کا عروج نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی شہرت نہیں ہے ان کو۔ اگر عروج ہے تو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ، ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں، ہم UAE میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، یقین کریں ان 8 سالوں میں اللہ رب العزت جل وعدہ لا شریک کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی گندگی نہیں ملی۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اگر کوئی گندگی تلاش کرے اسے گندگی ملتی ہے، تو اگر کوئی گندگی تلاش ہی نہ کرے، جستجو ہی نہ رکھے، اپنے وہم و گمان میں اس بات کو شامل ہی نہ کرے، اسے گندگی کبھی نہیں ملتی۔ مزہ تو تب ہے نا کہ سڑک خراب ہو، آپ اسی خراب سڑک سے اپنے کپڑے بچا کر گزر جاؤ۔ یہ کون سی بہادری ہے کہ سڑک خراب ہے تو میں دوسرا راستہ تلاش کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، تو میرے بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استادوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر سڑک خراب ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں راستہ تبدیل کر کے گزر جاؤں گا۔ فرمایا یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ کہ اسی راستے سے کپڑے بچا کے گزر جانا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، اس کے 2 راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے شاخ توڑی اور اس کو آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی زمین کے اوپر، پھر اس کے ارد گرد ٹیڑھی میڑھی لائنیں بھی کھینچی۔ فرمایا سیدھی لائن میری طرف آتی ہے اور ٹیڑھی لائنیں، ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے شیطان ہر موڑ پہ بیٹھا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی پھر زندگی نے موقع دیا تو پھر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔